4 نمبر سورۃ سورہ نساء آپ نے تلاوت سنی ہے. یہ مدنی سورت ہے. اس میں 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں. یہ قرآن میں جو ترتیب ہے اس کی 4 نمبر سورت ہے، اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 92 ہے، 92 نمبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء، اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے. 2 نمبر آیت میں یتیموں کو ان کے مال دینے کا حکم ہے اور اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھانے کی تنبیہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب جو لوگ اپنے بھائیوں کے مرنے پہ یا بہنوں کے مرنے پہ ان کا حصہ نہیں دیتے، وہ یہ دھیان کر لیں کہ وہ اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا رہے، کتنا بڑا گناہ ہے. 3 نمبر آیت میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر پانے کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. 2، 3 یا 4 تک نکاح کرنے کی اس آیت میں اجازت ملتی ہے، مگر سبھی بیویوں میں برابری نہ کر پانے کا ڈر ہو تو ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنے چاہیے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے اس آیت میں. 4 نمبر آیت میں عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دینے کا حکم ہے. اگر وہ اپنی راضی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں. 5 نمبر آیت میں بے عقل لوگوں جیسے چھوٹے بچوں کو، کم عقل لوگوں کو مال نہ دینے کا حکم ہے، کیونکہ یہ مال ہمیں اللہ نے گزر بسر کرنے کے لیے دیا ہے. 6 نمبر آیت میں یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے اگر مالدار ہیں تو انہیں یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی لینے سے بچنا چاہیے. 7 نمبر آیت میں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ورثے میں بتایا ہے. مال چاہے کم ہو یا زیادہ، عورتوں کا حصہ مقرر کر کے فرض کیا گیا ہے. اس لیے جو باپ یا بھائی اپنی بیٹیوں یا بہنوں کا حصہ شریعت کے حساب سے نہیں دیتے وہ بڑے گناہ کر رہے ہیں. 9 نمبر آیت میں ہم اپنے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے بے بس یتیم بچوں کے ساتھ جیسا سلوک دوسروں کا چاہتے ہیں ویسا ہی سلوک دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. 10 نمبر آیت میں یتیموں کے مال کو کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور جلد ہی وہ دوزخ میں جائیں گے. 11 نمبر آیت میں اللہ نے ورثے میں ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر رکھا ہے. اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے کل مال کا آدھا حصہ ملے گا. 13-14 نمبر آیت میں ترکے کا صحیح طریقہ پر بٹوارا کرنے والے ہمیشہ کے لیے جنتی اور نہ کرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں. اب اپنی بہنوں کا یا بیٹیوں کا حصہ نہ دینے والے دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں. 17 نمبر آیت میں لا علمی یا نادینی میں گناہ کر بیٹھنے پر اور فوراً سچے دل سے تائب ہونے والوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. 18 نمبر آیت میں ساری عمر برائیوں میں ملوث رہنے کے بعد موت سامنے دیکھ کر توبہ کرنا اللہ کو منظور نہیں، اس لیے صحت کی حالت میں توبہ اپنے گناہوں کی کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. 19 نمبر آیت میں ایمان والوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ زبردستی کسی بھی عورت سے نکاح کریں. 21 نمبر آیت میں پہلی بیوی کو چھوڑ کر اگر دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی کو دیا ہوا مال میں سے چاہے وہ خزانہ ہی کیوں نہ ہو کچھ بھی واپس نہ لینے کا حکم ہے. 22 سے 23 نمبر آیت میں ان عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مائیں سگی چاہے سوتیلی ہوں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجے، بھانجیے، دودھ پلانے والی عورتیں، دودھ شریک یعنی رضائی بہنیں، ساس بیوی کے پہلے کی شوہر کی بیٹیاں، سگی بہویں اور سالیاں اگر بیوی زندہ ہو تو نکاح میں ہوں تو یہ سب مسلمان مردوں کے لیے نکاح کے لیے حرام ہیں. 24 نمبر آیت میں شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے، باقی اور تمام کنواری طلاق شدہ بیوہ عورتوں سے مہر دے کر نکاح کیا جا سکتا ہے. 29 سے 30 نمبر آیت میں ایک دوسرے کا مال نہ کھانے کے بجائے خرید و فروخت کے ذریعے لینے کا حکم ہے اور اپنے آپ کو قتل یعنی خودکشی نہ کرنے کا حکم ہے. 31 نمبر آیت میں بڑے گناہ یعنی حرام کاموں سے بچنے والوں کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے انہیں جنت دے دی جاتی ہے. یہ آیت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے. جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے ان کے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. 32 نمبر آیت میں اگر کسی چیز میں اللہ نے کسی کو کسی دوسرے سے بڑائی اور فضیلت دی ہے تو دوسرے کو اس کی آرزو یا تمنا نہ کرنے کا حکم ہے ورنہ شکایت پیدا ہوگی. 33 نمبر آیت میں وارث اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. 34 نمبر آیت میں مردوں کو عورتوں کا پر حاکم بتایا گیا ہے. مرد کو اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. فرما بردار عورتیں اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال و عزت کی اللہ کے توکل کے ساتھ حفاظت کرتی ہیں. 35 نمبر آیت میں میاں بیوی کے درمیان انمن کا ڈر ہو تو ایک انصاف پسند آدمی مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مل کر انصاف اور اخلاص کے ساتھ ان میں میل کرانا چاہیں تو اللہ دونوں کے دل بدل کر ان میں میل کرا دے گا. مطلب اخلاص ہونا چاہیے مگر سالسوں کے بیچ میں.
41 نمبر آیت میں ہر امت کے رسول اپنی امت کو کلام پہنچانے کے گواہ ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر قرآن کی وجہ سے گواہ ہوں گے۔ 43 نمبر آیت میں بیماروں مسافروں کو یا قضاء حاجت کے بعد وضو کے لیے یا ناپاکی میں غسل کے لیے پانی میسر نہ آنے پر لوگوں کو پاک مٹی سے تیمم کی اجازت ہے۔ 48 نمبر آیت میں یقیناً اللہ شرک کو نہیں بخشتا، باقی جیسے چاہے چھوٹے بڑے گناہ بخش سکتا ہے، مطلب یہ اس کا قانون ہے، پابندی نہیں ہے اس کے اوپر۔ 49 نمبر آیت خود اپنی پرہیزگاری کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، پرہیزگاری تو ہے جو اللہ کریم ہمیں خود عطا کرے، مطلب خود کو امتی کہنے کی بجائے ہم ثابت کریں کہ جس سے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے۔ 56 نمبر آیت میں اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے والوں کو دوزخ میں ان کی کھالوں کے جل جانے پر اور کھالے دے دے کر عذاب دیا جائے گا، کیونکہ درد کا تمام احساس جو ہے وہ کھالوں کو ہوتا ہے۔ 59 نمبر آیت میں اللہ اس کے رسول اور علماء وقت کی فرما برداری کا حکم ہے، لیکن علماء وقت یعنی فقہ جن چیزوں میں اختلاف ملے تو ان میں اللہ یعنی قرآن کی طرف اور رسول یعنی حدیث کی طرف لوٹنے کا حکم ہے۔ 61 نمبر آیت میں جو قرآن پر ایمان لانے کے بعد اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں انہیں شیطان بہکا کر دین سے دور کر دیتا ہے۔ 66 نمبر آیت میں اگر اللہ کریم ہم پر اپنی جانیں قربان کرنا اور دین کے لیے گھر سے نکل جانا فرض نہ کر دیتا تو بہت کم لوگ اس حکم کو بجا لاتے۔ 74 نمبر آیت جو ایمان والے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے۔ 77 نمبر آیت میں لڑائی کا حکم پر دشمن سے اس قدر ڈرنا یا ایسے ڈرنا جیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کمزوری میں منہ سے نکلتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی، ہمیں مہلت کیوں نہیں دی، جبکہ اصل میں دنیا کی زندگی بہت کم ہے، پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ 79 نمبر آیت میں جو ہمیں بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو برائی پہنچی ہے وہ ہمارے اپنے نفس کے شر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 82 نمبر آیت میں قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے، اور اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو باہم اس کی آیتوں میں بہت اختلاف ہوتا۔ 84 نمبر آیت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے رہیں، کوئی چاہے ساتھ دے یا نہ دے۔ 85 نمبر آیت میں نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرنے والوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا، ایسی برائی اور بدی کی سفارش کرنے والوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ 86 نمبر آیت میں سلام کا جواب اس سے بہتر یا کم سے کم اس جیسا دینے کا حکم ہے۔ 90 نمبر آیت میں جن غیر مسلموں سے نہ لڑنے کا معاہدہ ہو جائے یا جو مسلمانوں سے لڑنا نہ چاہتے ہوں اور نہ ہی اپنی قوم کی طرف سے تم سے لڑیں ان کے خلاف لڑنا منع۔ 92 نمبر آیت میں ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا ممنوع حرام ہے، اور اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ ایک غلام آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے اگر اسلامی شریعت ہو، اور اگر کوئی معاف کر دے تو وہ بات اور ہے۔ 93 نمبر آیت میں قسم کسی مومن کا ناحق قتل کرنے والے کی سزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ 94 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں جنگ کے وقت اگر دشمنوں میں کوئی کلمہ پڑھنے لگے تو اس کا یقین کرنا ہے۔ 98 99 نمبر آیت میں بے بس معصوم لوگوں کو کسی بھی طرح حصول علم کی طاقت نہیں رکھتے، بہت ممکن ہے اللہ ایسے لوگوں سے درگزر کر دے اور معاف فرما دے۔ 100 نمبر آیت میں اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنے والوں کو زمین پر ہی کشادہ جگہ ملے گی، اور اگر ہم اس راہ میں موت بھی آ گئی تو بڑا اجر و جنت ہے۔ 101 نمبر آیت میں سفر میں نمازوں کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ واضح رہے کہ قصر جو ہے وہ آدھی نماز ہے، پورے دن میں کل فرض جو ہے سنت اور وطر ملا کے 32 بنتے ہیں۔ فجر کی سنت اور عشاء کے وطر اور مغرب کے فرضوں کے علاوہ سنتوں کے بنا اگر آدھی نمازیں پڑھی جائیں تو سفر میں یہ رکعت 16 ہو جاتی ہیں، مطلب آدھی بالکل۔ 102 نمبر آیت میں جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس میں فوج کے 2 حصوں میں بٹ کر نماز پڑھنی چاہیے، ایک گروہ ہتھیار لیے کھڑا رہے، دوسرا نماز پڑھ چکے تو پہلے والا گروہ آ کر نماز پڑھے اور یہ ہتھیار سنبھال لے۔ 103 نمبر آیت میں نماز کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، ذکر یعنی اللہ کی یاد کو بڑی چیز بتایا گیا ہے۔ 106 107 نمبر آیت میں کسی دغا باز گناہگار خیانت کرنے والے کی طرفداری میں کبھی نہیں جھگڑنا چاہیے۔ 112 نمبر آیت کوئی گناہ جرم یا خطا کر کے کسی بے گناہ کی ذمہ سونپ دینا بہت بڑا بہتان اور گناہ ہے۔ 123 نمبر آیت میں اللہ کا قانون نہ مسلمانوں کی آرزوؤں کے حساب سے اور نہ ہی اہل کتاب یا دیگر کافروں کی امید کے حساب سے، بس جو بھی برے اعمال کرے گا سزا پائے گا۔ 128 نمبر آیت کسی عورت کو اگر اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو ان دونوں کا آپس میں کوئی صلح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، مطلب خلا لے سکتی ہے وہ عورت کچھ دیر جلا کے اپنے خامین کو۔ 130 نمبر آیت میں اگر شوہر اور بیوی کے مزاجوں میں بہت فرق ہو اور طلاق کے علاوہ چارہ نہ ہو تو الگ ہی ہونا بہتر ہے، کیونکہ ان کے جدا ہونے کے بعد ان دونوں کے لیے اللہ الگ الگ بہتر رشتوں کا انتظام کر کے پہلے رشتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ 133 نمبر آیت میں اللہ جب بھی چاہے دنیا کے تمام لوگوں کو ہٹا کر یہاں دوسرے لوگ لے آئے
اسے پوری قدرت ہے. ویسے بھی ہر 50 سال میں تمام چہرے اور ہر 100 سال میں دنیا کے تمام لوگ بدل جاتے ہیں. 134 نمبر آیت میں صرف دنیا مانگنے والوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، صرف ایک چیز مانگنا تو بیوقوفی ہے. 136 نمبر آیت میں اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ کہا گیا ہے. ایمان پر ایمان لانا یعنی صرف زبانی دعوے داری نہیں بلکہ حقیقی اور قلبی ایمان لانے کو کہا گیا ہے. 139 نمبر آیت میں جھوٹی عزت کے لیے مومنوں کے مفاد کے خلاف کافروں کو دوست بنانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے. ہمارے جو سیاستداں بھائی ہیں مسلمان، وہ اور امریکہ، انگلینڈ اور یورپ کے ملکوں میں جا کر اسے عزت اور اعزاز کی بات سمجھنے والے اس آیت پہ دھیان دیں، کتنی سخت آیت ہے. 140 نمبر آیت کسی مجلس میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر ہوتا دیکھ کر یا مذاق اڑاتی سن کر اگر اسے روکنے کی طاقت نہیں تو اس مجلس سے اٹھ جانے کا حکم ہے. 142 نمبر آیت میں نماز میں بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہونے والے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے منافق اور چال باز کہا ہے. 143 نمبر آیت نہ ایمان والوں کی طرف نہ ہی کافروں کی طرف رہنے یعنی درمیان میں ڈگمگانے والوں کو اللہ نے گمراہ کہا ہے جنہیں کبھی راہ نہیں ملے گی. 147 نمبر آیت اللہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، مطلب اللہ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا. 148 نمبر آیت میں اعلانیہ بری بات کو آواز کے ساتھ کہنے کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا. 157 نمبر آیت یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کی غدار ساتھی کو شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی تھی. یہود نے اسے ہی سولی پر چڑھایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے تھے. 158 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا. قیامت سے پہلے حضور کی امت میں ان کا ظہور ہوگا، یہ احادیث سے ثابت ہے، جب انہیں ہم جیسی ہی موت آئے گی. پھر اس کے بعد 159 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنے پر ان کی موت سے پہلے اس وقت سے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے یعنی عیسائی، اور قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہ ہوں گے. 164 نمبر آیت اللہ نے قرآن میں بہت سے رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کو نہیں بھی کیے. 165 نمبر آیت میں رسولوں کو بھیجنے کے پیچھے اللہ کا مقصد لوگوں پر حجت کا اہتمام کرنا تھا تاکہ ان کی تعلیمات کے بعد کوئی بھی آخرت میں کسی قسم کا بہانہ یا عذر پیش نہ کر سکے. 171 نمبر آیت میں اللہ نے دین میں ناحق غلو یعنی حد سے گزرنے سے منع فرمایا ہے. 3 معبود بنانے یعنی تثلیث سے بعد رہنے کو بھی اسی آیت میں کہا گیا ہے. 174 نمبر آیت آج کی آخری آیت، اللہ نے قرآن حکیم کو سند، دلیل اور نور بتایا ہے. وما علینا الا البلاغ. میں نے کل آپ کو 2 خوشخبری دی تھی، آج ایک خوشخبری روزے داروں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی سننے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ریان نام کا ایسا ہے جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور کسی کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. وما علینا الا البلاغ.